الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وآلنا وأولانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دل ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے. تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے. کل وہی ہے تیرا قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے نلا کے کپڑے پہنا کے چار بھائی پہ دلہن بنا کے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے. کل وہی ہے تیرا قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھ پہ روئے گا سارا قبیلہ. تیرے چہرے کا کر دیدار جنگل میں لے جائیں گے. تیری دولت مال اور خزانہ خوب کھائیں گے. اپنے بیگانے تجھ کو کندھے پر کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. کل وہی ہے تیرا قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے مل کر سارے لے جائیں گے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے. تیری پکار یہ ہوگی میرے بچوں میرا کیا قصور ہے. آپ کی خاطر دنیا میں جو کچھ کیا ہے آپ کی خاطر سونا چھوڑ دیا ہے. سچ کہا اولاد نے دفن وقت ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے. قبر تک آپ کی تعظیم کر دی اب آپ کے اعمال جانے. قبر کر رہی ہے تیرا انتظار تجھے جنگل میں لے جائیں گے. ہم لوگ خدا کے بعد میرے سارے باتیں کرنے کا معذر تعلیم لیکن آؤں میرے سننے والی مائیں میرے بیٹی ہو. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے آج چند ہفتے کی مسافت کے بعد آج پھر اپنے گھر میں مجھے آنے کی توفیق نصیب ہے. ماہ رمضان المبارک گزر چکا ہے. اس کی برکات اس کی رحمت اس کی جو مغفرت کی حوالے تھی وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. ماہ شوال یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ہم سبھی احباب کے لیے خوشی کے دن جو ہمیں میسر آئے ہیں عید الفطر کے دن اور یہ مہینہ ہمارے لیے انتہائی مسرتوں برکتوں کا ذریعہ بنا ہے. خوشی کے
کے موقع پہ ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا، خوشی اسی نے دی ہے اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنی ماضی کی جو رمضان میں راتیں گزاری ہیں وہ شوال میں بھی اللہ کی یادوں میں گزارتے ہیں، یعنی پنجگانہ نماز کا اہتمام باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، باقی جو اعمال رمضان میں کرتے تھے وہ غیر رمضان میں کرتے ہیں۔ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ محبوب ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی فانی ہے، جو آئے گا وہ بھی فانی ہے، جو چلا گیا وہ بھی فانی ہے، جو موجود ہے وہ بھی فانی ہوگا۔ ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ، قانون، قاعدہ اور ایک شریعت دی ہے، اس پر ہم چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ رمضان سے قبل ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 39 سے تلاوت ہوئی تھی اور آج آیت نمبر 40 سے شروع کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو عروج دیتا ہے، جس قوم کو نمایاں مقام دیتا ہے، جس قوم کو ایک شان و شوکت دیتا ہے، پھر اگر وہ قوم اللہ کے احسان کو فراموش کرنے کے بعد اللہ کے احسان کو بھلا دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کیسے؟ ان کا تذکرہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہی وہی ہیں جن کا تذکرہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے مختلف قبیلے پیدا ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھی، اور بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بتلایا جاتا ہے، اور ان کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اہل یعقوب وہ احسان یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میں نے تم پر کیے تھے، اور اس میں اقرار کو پورا کرو، اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیے تھے۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیے ہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا جو کتاب میں نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول، پیغمبر کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
ان پر ایمان لاؤ اور اول کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، قلیلا تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی دنیاوی منافع، دنیا کا فائدہ دیکھ کر حاصل مت کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ تعالیٰ تقوی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، یہ آسمانی کتب کا اقرار بھی کرتا ہے اور آسمانی کتب کی ساری نازل کردہ چیزوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور آسمانی کتب جن پر نازل ہوئی ان پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایمان، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم سابقہ انبیاء، سابقہ کتابوں کی تصدیق نہ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام پاک اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے تورات بھی آسمان سے نازل کی ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید یہ ان سات کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ سارے پیغمبر حق پر ہیں، اور سارے پیغمبروں کے حق ہونے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی پیغمبر کو اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، فرمایا ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر کوئی پیغمبر میرے دور میں آئے، کوئی پیغمبر میرے دور میں آ کر وہ اپنی زندگی گزارے تو اس کی زندگی میری زندگی کے تابع ہوگی، اس کا مشن میرے مشن کے تابع ہوگا، میرا طریقہ اس کو اپنانا ہوگا، میری شریعت اس کو اپنانا ہوگی، میں تمام ادیان کو کے اوپر غالب ہوں، یہ تمام ادیان مغلوب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کی اس شان کو اسی طرح بیان فرمایا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ کشمکش جاری ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج عالمی کفر یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو عروج ملتا جا رہا ہے، جتنا ہم ان کو دبا رہے ہیں اتنا یہ ابھرتے جا رہے ہیں، اسی لیے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام، مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کا کام کیوں آگے ہے؟ اس لیے آگے ہے کہ ہم آخری پیغمبر کی امت ہیں، ہم آخر پہ آئے ہیں، ہم آخر پہ آئے ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر کی آخری کتاب ہے اور سب کتابوں پر غالب ہے، اس لیے ہم حق بات کہیں گے، حق بات کی دعوت دیں گے، حق بات کو پھیلائیں گے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج عالم کفر پریشان کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ تورات والوں نے تورات کے اندر تغیر اور تبدل لا کر پوری دنیا کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، مظلومیت کی چکی میں لوگوں کو پھنسایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی تصدیق کی ہے۔
یہ ظالم اور جابر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انصاف کے ترازو، انصاف کے علم بردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے پیروکار اور ان کے ماننے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم عروج پر ہوگا اور انصاف کا ترازو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ نے یہ انصاف کا ترازو مسلمانوں کو دیا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان ان کے اعلیٰ پار پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہر طرف سے مظلومیت کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان عالم کفر کے کٹپٹی بن چکے ہیں، عالم کفر کے ہاتھوں میں پھیرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج مسلمان کمزور ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے۔ آج یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، اس کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے، اس کا تعلق شیعہ سے ہے، اس کا تعلق فلاں سے ہے، اس کا تعلق فلاں سے ہے۔ یہ باتیں کہہ کر مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جا رہا ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج متحد ہونے کا وقت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو ایک ہونے کا وقت ہے۔ امت مسلمہ ایک ہو کر چلے گی تو پوری دنیا کے اندر وہ اپنا کام دکھائے گی۔ آج افسوس یہ ہے ہمارے ایمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خرچ مند کر کے ان کے ذہنوں میں غلاظت ڈالی جا رہی ہے۔ آج ہمارے موجودہ دور کے نوجوانوں کے اندر وہ محبت رسول نکال کر وہ کفر کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو روک دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کی اشاعت کی جا رہی ہے، بے حیائی کی نشر و اشاعت کر کے پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو مسخ کرنے کے لیے آج ہم ان کے علاقار پڑے ہوئے ہیں اور ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عالم کفر کی یہ حالت اگر دیکھیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے مال پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے مال کو استعمال کر کے انہیں کے اوپر ہم حملے کروا رہے ہیں، ان کے مال اور معاشی زندگی کو تنگ کر کے ہم اپنے نظام کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ایک نوجوان یہودی تھا، اس نے ایک میڈیا کے اوپر ایک کوٹ پڑھی، اپنی وہ ساری کہانی لکھ دی کہ اے مسلمان امت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے حالت کو دیکھ کے شرم سے سر جھکا رہا ہوں۔ تم نے تو ہماری مکمل تنقید کر دی ہے، تم نے تو ہماری مکمل تقریر کر دی ہے، تم تو ہمارے مشن پر کام کر رہے ہو۔ تمہاری عورت بے حیا ہو چکی ہے، تمہاری بیٹی بے حیا ہو چکی ہے، تمہاری بہن بے حیا ہو چکی ہے، تمہارا نوجوان قریانی اور فحاشی اور دوسری غنڈہ گردی کا شکار ہو چکا ہے، تم قاتل بن چکے ہو، اپنوں کو قتل کر رہے ہو، تم نے اپنے معاشی زندگی کو ایسے ڈال دیا ہے جو ہم کہہ رہے تھے اس سے بھی آگے نکل چکے ہو۔ تمہارا کاروبار ہمارے طریقے پر ہے، تمہارا کھانا پینا ہمارے طریقے پر ہے، تمہاری زندگی کا بیٹھنا اٹھنا ہمارے طریقے پر ہے، اور تم نے جو طریقہ تمہیں کرنا چاہیے تھا اس میں سے اصل چیز ہم نے لے لی ہے۔ ہم بھائی چارے والی زندگی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لیکن اندر سے تمہیں کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تمہارے مشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تمہاری کتابوں کو بدل ڈالا، ہم نے تمہارے قرآن کے اندر تحریف اور تخفیف کر کے تمہارے نظام کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے نظام کو بدل کر ہم کفر کو وہاں لانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہارے تہذیب کو بدل ڈالا ہے، ہم نے تمہارے طور طریقے کو بدل ڈالا ہے، ہم نے تمہارے رہن سہن کو بدل ڈالا ہے، ہم نے تمہاری اخلاقیات کو ختم کر ڈالا ہے، ہم نے تمہاری عبادتوں میں دکھاوا ڈال دیا ہے، ہم نے تمہارے قرآن پڑھنے میں دکھاوا ڈال دیا ہے، ہم نے تمہارے اماموں کے اندر وہ لالچ اور دنیا کی محبت ڈال دی ہے، ہم نے تمہارے دلوں میں علماء، صلاحاء، اصفیاء، اولیاء کی نفرت ڈال دی ہے۔ اب تم ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، اب تم اپنی بربادی کا اعلان کر دو، اب تم اپنی بربادی کا انتظار کرو، لیکن ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان جاگ گیا تو ان کی خیر نہیں۔ آج جاگنے کا وقت ہے، ہر طرف سے یلغار ہے، ہر طرف سے کفر تم پر مسلط ہے، تمہارے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے، تمہارے
तुम्हारी दुकानदारी में पहुंच चुका है, तुम्हारी औलादों में पहुंच चुका है, तुम्हारे दिलों पे कब्जा कर चुका है। आज इसको निकाल कर बाहर करने का वक्त है। हमें मुत्तहिद होना है। हम सब उम्मत मुस्लिमा है, हमें एक जिस्म की मानद रहना है। हमारे किसी मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंची है, हमारे दिल में बेसकूनी होनी चाहिए, हमें दर्द महसूस होना चाहिए। वहाँ वो बर्मा का मुसलमान हो, वहाँ वो चेचनिया का मुसलमान हो, वहाँ वो कश्मीर का मुसलमान हो, वहाँ वो फलस्तीन का मुसलमान हो, वहाँ वो लबनान का मुसलमान हो, वहाँ वो जिस जगह पे रहने वाला हो, कलमा पढ़ने वाला हो, वहाँ वो अमेरिका के अंदर हमारा मुसलमान है, हम उसके लिए तड़प जाएंगे और तड़प जाके हमारे ईमान में निशा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को वहदत उम्मत कहा है। फरमाया तुम एक उम्मत हो, मुस्लिम हो, मुस्लिम, तुम्हारा नाम मुस्लिम है, तुम अपनी पहचान मुस्लिम से करवाओ, फिर दुनिया देखेगी तुम्हारे हालात, फिर दुनिया देखेगी तुम्हारी फतह हुक्मरानी, फिर दुनिया देखेगी तुम्हारे वो इखलाकियात, फिर दुनिया देखेगी तुम्हारा कुरान पढ़ना, फिर दुनिया देखेगी तुम्हारे खताब सुनना, और फिर दुनिया देखेगी कि तुम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को कैसे फैलाते हो। आज इस्लाम मिट नहीं रहा, इस्लाम फैल रहा है। मुसलमानों को जितना दबा रहे हैं, मुसलमानों के पर जितना जुल्म किए जा रहे हैं, इतना मुसलमान उभरता जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से ईमानी ताकत है जो इंसान के अंदर मख्फी है। ये अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकता, ये अपने जज्बात को सामने नहीं ला सकता। उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, उसके लिए अपनी जगह पे बोलना मुश्किल है, लेकिन ये ईमानी ताकत है। जब सामने आता है, कुफर की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, कभी कुफर के सामने सर फरोग नहीं होगा, उसके सामने सर नहीं झुकाएगा। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। और कटने वाला सर जो होता है ये शिकस्त में नहीं होता, ये बल्कि फतह की निशानी होती है। मरकर भी अल्लाह का नाम लेने वाला फातेह होता है, और झुक कर किसी के सामने चलने वाला वो शिकस्त खोर होता है, उसके सामने जिल्लत और रुसवाई होती है। फराज तक़सीम पेश करते हैं हम अपनी मुस्लिम उम्मत पर। उन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बड़े बड़े जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पे लगा दे, जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर गए, जो अपने घरों को मिस्मार करवा दिया, लेकिन सर नहीं झुकाया, सर सिर्फ उसके सामने झुकाया, सर उठा कर चले और कुफर की आंखों में आंखें डाल के चले। कितना जुल्म हुआ है। आज पूरी दुनिया इसके शर्मिंदा होने के बजाय आलिम कुफर उनको दाद दे रहा है, आलिम कुफर उनको शाबाश दे रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये आलिम कुफर एक ना एक दिन पिट कर रहेगा। इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। अल्लाह ने फरमाया वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज मिंबर मेराज से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की तालीम तो हो जाती है, लेकिन मिंबर मेराज से हक़ की आवाज़ लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, जो अपने आप को मासूम माना अंदाज में कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, नौकरी करना है, माशी निज़ाम बिगड़ चुका है, हमारे साथ लोग तामल नहीं कर रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान उम्मत जब एक होकर चलेगी, देखें हमें आज अपने आप को झंझोड़ना है कि हम आलिम कुफर की वो प्रोडक्ट, वो मसनूयात, वो चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके लिए ताकत पैदा कर रहे हैं, जब हम अपने घरों के अंदर आलिम कुफर की, इसराइल की जितनी मसनूयात, जितनी भी मार्केट के अंदर जो चीज़ें लाई गई हैं, इनका बाइकाट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जान नहीं छूटेगी। आज वो निशाना बने हुए हैं, कल हम निशाना बनेंगे। मैं ये बात दावे से कहता हूँ। इसके बाद ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान टारगेट पे है। हमने अपने मुल्क को बचाना है। किस तरीके से बचाना है कि जब हम मुत्तफिक होंगे, हमारा दुश्मन एक है,
ہم اپنے آپ کے ساتھ لڑ کر، اپنے بھائی کے ساتھ لڑ کر، اپنی بچوں کے اندر دلوں کے اندر غلط خیالات ڈال کر ہم اپنی طاقت کو بکھیر رہے ہیں، ہم اپنی طاقت کو جوڑ کر اپنی طاقت کو دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہماری مصنوعات جو ہم لے کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ غیروں کی ہے، ان کو طاقت دے رہے ہیں، ہم اپنے پیسوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور جب ہم ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے مسلم اپنے آپ کو مسلم لکھوانا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ میرا فلانے فرقے سے تعلق ہے، فرقوں کو چھوڑو اپنی جگہ پہ، پہلے مسلم ہو، اور وہی اختلافات اپنی جگہ پہ ان اختلافات کو رکھو، لیکن امت مسلمہ کی جب بات آ جائے تو ایک ہو جاؤ۔ ایک جگہ پہ ایک بندے نے کہا میری بھینس پکڑ کے لے گئے، تین بھائی پکڑ کے لے جانے والے وہ بھی تین تھے، تو دو بھائیوں نے اس کو کہا بھائی آپ کی بھینس لے کے گئے، سمجھ لو انہوں نے ہماری عزت میں ہاتھ ڈالا ہے، چلے جاتے ہیں بھینس لے کے آتے ہیں۔ تینوں بھائی وہاں چلے گئے، وہ جو سامنے والے تھے ان میں سے دو اس کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ بھینس کو نہیں کھولنے دیں گے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ سامنے آئے وہ تینوں بھائی، جب اس کے سامنے گئے تو بڑے بھائی نے دونوں بھائیوں کو کہا آپ چھوٹے ہیں، آپ ادھر انتظار کریں، میں جا کے لے کے آتا ہوں بھینس کو۔ اس نے جا کر وہاں ان کے اس جگہ سے جب بھینس کو کھولنا چاہا، سامنے آیا، ان میں سے بھی تین تھے، تین میں سے ایک سامنے آیا جس نے ان کو حکم دیا تھا کہ بھینس کو کھول کر ادھر باندھو۔ اس نے بڑے زور سے اس کو تماچا لگایا، جب اس کو زور سے تماچا لگا تو وہ پیچھے جو دو تھے وہ بھاگے، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ جا کر بھینس کو کھول کے لے جاؤ۔ بعد میں جب وہ آئے تو آ کر اس نے کہا کہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کی طاقت ایک تھی، اگر میں اس طرف چلا جاتا تم اس طرف چلے جاتے تو مار کھاتے، ایک ایک کر کے گراتے۔ آج مسلمان کا بھائی ہے، من سلم المسلمون من لسان یده، آج مسلمان کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہا ہے، آج مسلمان کے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہا ہے، ہم اپنے مسلمان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے دستے بازو بننے کے بجائے ہم نے عالم کفر کے علاقار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ دیکھیں جی حالات ایسے، ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، تم خدا کی مشینری کے مقابلے میں ان کی مشینری کو طاقتور سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جان کر کے دکھایا، لیکن کیا ہے افسوس، آج ہمارے بچے پھرک کر بمبوں کے ذریعے سے ان کے جسم کے چیکڑے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن عالم اسلام خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے۔ اس کی آج یقیناً دل خون کے آنسو سے روتا ہے جب ہم ایسے حالات دیکھتے ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اندر بڑا جشن منایا گیا تھا، فلسطین کے اندر بڑا دھوم دھام انہوں نے جشن منایا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ آج کیا ان مسلمانوں کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے، اس حق کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے، اور ہم سادہ لوگ مسلمان جب ان کی تمام مصنوعات، تمام پروڈکٹ کے بائیکاٹ کر دیں گے یقیناً وہ ناکام ہوں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی چل رہا ہے، مسلمانوں کے اندر یہی چل رہا ہے کہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں توڑ سکتے، ہم تو ہاتھوں سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لڑ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو مال اس کے پاس جا رہا ہے اس کو روکنے کا ہم پورا حق کرتے ہیں، اور یہ حق جب ہم استعمال کریں گے ہمیں پتہ ضرور ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا کہ یہود اور ہنود
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کے اندر تبدیلی، تغیر اور تبدل لا کر مسلمانوں کو اپنی غلامی میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے خفیہ طور پہ مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، جنہوں نے خفیہ طور پہ مسلمانوں کی تحریکوں کو، مسلمانوں کی کتابوں کو، مسلمانوں کے مذہب کو، مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کی وہ تمام کاروبار تدبیر کو، مسلمانوں کے تمام چیزوں کو انہوں نے دوسرے طریقے میں تبدیل کر کے مسلمانوں کو ڈھیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ سامنے سے ہم تو وار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ قانون پاک ہے کہ جنگی جرائم میں آتا ہے جہاں بچے قتل کیے جاتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کی لاشیں بکھرتی ہیں، جہاں بیواؤں عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، جہاں بوڑھوں کو قتل کیا جاتا ہے، جنگی جرائم کے مرتکب ہیں یہ لوگ، جنہوں نے تو معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں جو فلسطین کے اندر سماج ایک تنظیم ہے، چھوٹی سی تنظیم ہے، اس کی قید میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسے لڑائی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرتے ہیں، اور وہ جا کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظالمو تم تو ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اخلاقیات کو برقرار رکھا، انہوں نے ہمارے بچوں کا خیال رکھا، انہوں نے قید کے اندر ہمیں ساری سہولتیں دی، جو خود کھاتے تھے وہ ہمیں بھی کھلایا، جو خود پہنتے تھے ہمیں بھی پہنایا، جس جگہ پہ خود بولتے تھے ہر جگہ پہ اسے ہمیں بھی سلایا۔ اور تم کیا کرتے ہو، تم نے جا کر ان کے پورے گھروں کو مسمار کر دیا، تم نے بمباری کر کے بچوں کو بھی نہ بخشا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، خواب و کافر کا بچہ ہے یا مسلمان کا بچہ ہے۔ رحم دل یہ عالم کفر نہیں ہو سکتا، رحم دلی صرف مسلمانوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ عالم کفر بے رحم ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنا ہوگا، ہم نے اپنی ترتیب کو بدلنا ہوگا، ہم نے یہ کالی اور دوسری والی زندگی کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کے کام کو پہلے کرنا ہوگا اور اللہ کے نام کو پہلے لانا ہوگا، تب جا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ جب ہم اللہ کے نام کو، اللہ کے پیارے رسول کے نام کو پھیلائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارا حامی اور ناصر ہوگا، اور ہمیں پتہ اسے ہم کنار فرمائیں گے، اور ہمیں پتہ نصرت سے نوازیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر عالم کفر ایک ہو چکا ہے، صرف یہ ہے مسلمان ایک ہونے کے باوجود مسلمان کا مددگار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایران والوں کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ فلسطین والوں کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں لبنان والوں کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یمن والوں کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کشمیر والوں کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ افغانستان والوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن نہیں بھائی، میں کہتا ہوں کہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے۔ ہم اختلافات باقی جو کرتے ہیں بے شک کرتے رہیں، لیکن مسلم کی بات آ گئی ہے، ہم ایک ہو کر چلنا ہوگا۔ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بہن، ہمارے جو جتنے بزرگ حضرات ہیں وہ اس ظلم اور ستم کے سوائے ہیں، تو ہمیں اس ظلم اور ستم سے بچنے کی دعوت دینی چاہیے، اس ظلم و ستم کو روکنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس ظالم اور درندگی سے ہم بچ سکیں۔ ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ عالم کفر تمہارے سامنے کھڑا ہے اور کل وہ تمہیں بھی ٹارگیٹ بنائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہوگا اور اپنے نمائندوں کو، اپنے قائدین کو، اپنے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑنا ہوگا۔ خدا کے لیے عیاشیاں بہت کر لی ہے، تم نے زندگی کو بڑا پرسکون بنا دیا ہے، بڑے لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر دودھ کی شہد کی نہریں تم نے بہا دی ہیں، ساری زندگی تم نے عیاشیاں کی ہیں۔ خدا کے لیے اس عیاشی سے نکلنے کا وقت ہے، اب ایک ہو جاؤ اور پوری دنیا کو دکھا دو کہ پاکستانی کشمیری ایک ہیں، پاکستانی فلسطینی ایک ہیں، پاکستانی لبنانی ایک ہیں، پاکستانی یمنی ایک ہیں۔ پاکستان کے نام کو اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے نعمت کے طور پہ دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اس ملک کے اندر اسلام کے نام پہ یہ اسلام کا ملک بنا ہے، اور اس میں اسلام والوں کا کام ہوگا، اسلام والے ہی غالب ہوں گے۔ اس میں کفر کو داخل مت ہونے دو، یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کفر تمہیں گھیر کر مارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر یہ چیزیں، یہ جذبات، یہ اپنی
आंखें जब तक नहीं खोलोगे, तुम ये नहीं देखोगे कि दुश्मन को नहीं पहचान सकोगे, तो वो तुम्हें दस्तरखान पर लगा कर खाना शुरू कर देगा, दस्तरखान पे लगाकर खाना शुरू कर देगा। वो वक्त फिर तुम्हारे हाथ में आएगा, फिर तुम कहोगे हाय टेक्नोलॉजी, हाय एटम बम, हाय हमारे पास ताकत, ये सारी चीज़ें फिर किधर ही रह जाएंगी। इससे पहले पहले तुम दुश्मन को खामोश कर दो, उससे पहले पहले तुम अपनी ताकत को इकट्ठा कर लो, अपने मुंतशिर अपने इख्तिलाफात को बाला ताक रखते हुए एक हो जाओ। एक होगा तो पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम फातेह बनकर निकलोगे। लेकिन हम अगर एक नहीं होंगे तो आगे ऊपर हमें निश्चय नाबूद कर देगा। हमें किसी से कोई गिला नहीं, कोई जर्नल है तो अपनी जगह पे है, कोई कर्नल है तो अपनी जगह पे है, कोई बादशाह है अपनी जगह पे है, कोई वजीर आज़म है अपनी जगह पे है। हम किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन हम जो बात करते हैं वो बात ये है कि इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अपनों से लड़ने के बजाय कुफ्र के साथ लड़ो, अपनों से उलझने के बजाय काफिरों से लड़ो, तब जाकर पता चलेगा कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान मजीद हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, इसको पढ़ने की, इसको समझने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें अपना वक्त निकालना होगा। अगर सुबह से शाम तक पढ़ने का वक्त नहीं है तो कम अज़ कम रात को सोने से पहले इसको देख लो, एक आयत ही देख लो, एक आयत ही पढ़ लो, इसको समझ लो। ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन हमने इसको बुला दिया है, आंखों में रखा हुआ है, घरों में रखा हुआ है, बरकत के लिए रखा हुआ है, जनाजे के लिए रखा हुआ है, मैयत के लिए रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। जब हम ये चीज़ें इनको मकसद बनाएंगे, इसको मकसद बनाकर हम दुनिया में गालिब होने के लिए करेंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी नुसरत और मदद करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तादाद ज़्यादा हो, ये कलाम हमारे पास है, दुनिया की जो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। और मुसलमान गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। मुसलमान गालिब होकर रहेगा, इस पूरी दुनिया में इस्लाम ही रहेगा। इस्लाम नहीं है तो कुफर भी नहीं है, इस्लाम के साथ ये कुफर बाकी है, इस्लाम बाकी है, कुफर बाकी है। इस्लाम अगर नहीं है तो कुफर मिल जाएगा। अल्लाह का वादा है कि जब तक ये दुनिया में एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मौजूद है, क़यामत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के अंदर इस्लाम है, हमारे बच्चों के अंदर इस्लाम है, हमारे दिमागों के अंदर इस्लाम है, हमारी मस्जिदों के अंदर इस्लाम है। हम अपने इस्लाम की हिफाजत अपनी जान पर खेल कर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।